فاطمہ بنت رسول کائنات، فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسن نور ششہار. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستو، آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک میں حضرت بی بی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اسی مناسبت سے آج کا جو عنوان ہے وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی اور چھوٹی صاحبزادی تھیں. 35 سال کی عمر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو اس وقت آپ تولد ہوئیں. ویسے ان کی اپنی پیدائش کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی آپ تولد ہوئیں، اور اس کے بعد اسی انداز سے بچپن گزرا. بہت سادگی کے ساتھ باہر جانا کرنا، کسی سے کھیلنا کرنا، اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتتی تھیں. اپنے والد محترمہ حضرت خدیجہ بنت خولت کے ہاتھ پر ہی تعلیم حاصل کرتی تھیں اور بسا اوقات تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایسے سوالات کرتی تھیں جس کی وجہ سے ماں بھی بہت خوش ہوتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے. ماں سے پوچھتی کہ اللہ کی قدرت تو ہمیں نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ماں انہیں جواب دیتی کہ بیٹا اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا. شروع بچپن ہی سے اس بات کی عادی تھیں کہ کسی قسم کا کوئی شوق، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں. اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لے جانے کے لیے بہت سارے قیمتی کپڑے اور زیورات ماں نے پیش کیے، لیکن انہوں نے ان تمام کو قبول کرنے سے انکار کیا. سادگی کا یہ عالم تھا، اور جب عمر کے اس حصے میں پہنچیں جہاں آپ کی شادی کا معاملہ ہو تو اس وقت تک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی وفات ہو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نگہداشت کے لیے، یعنی ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ نے حضرت بی بی سودا بنت زمعہ سے آپ شادی کی. حضرت بی بی سودا بنت زمعہ ماں کے فرائض انجام دیتی تھی. حضرت بی بی فاطمہ جب زیادہ عمر کو پہنچی، یعنی شادی کی عمر جب ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا بوجھ نہ رہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پیشکش کی کہ میں فاطمہ کو عہد میں لانا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ابھی فاطمہ چھوٹی ہیں. حضرت عمر نے جب اسی بات کا اظہار کیا تو اس وقت اللہ کے نظام نے یہی جواب دیا. پھر دونوں بزرگوں نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ حضرت علی کو اس معاملے کے اندر تیار کریں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سے شادی کریں. چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جو میں نبی کی بیٹی کو اپنے لیے مانگوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف نہیں؟ تو کہا کہ واقف ہے. تو کہا پھر اس میں حجاب کی ضرورت کیا ہے؟ اس انداز سے ایک روایت ملتی ہے. دوسری روایت تو یوں بھی ملتی ہے کہ کچھ انصاری صحابہ اس بات کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو رضامند کرنے کے لیے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سے شادی کریں، یہ معاملہ آگے بڑھا، اور پھر اس کے بعد بھی حضرت علی ابن ابی طالب تھوڑا سا خاموش رہے. ایک روایت تو یوں بھی ملتی ہے. لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک باندی نے جب حضرت علی ابن ابی طالب سے اس بات کا سوال کیا کہ اے علی، فاطمہ کے لیے کوئی شادی کا
پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات سے میں واقف نہیں. تو کہا کہ تم اپنا پیغام کیوں نہیں بھیجتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کی بیٹی کو مانگوں، میرے پاس کیا ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف نہیں؟ تو کہا کہ واقف ہے. تو کہا کہ پھر اس میں دیر کس بات کی؟ تو حضرت علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے پہنچے. تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آئے علی بے وقت چلے آئے ہو، کیا فاطمہ سے عقد کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ اے اللہ کے سچے رسول، ماذ اسی لیے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ میری ساری زندگی آپ پر آیا ہے. تو کہا کہ وہ حتمی زرہ کیا ہوئی؟ تو کہا کہ وہ میرے پاس موجود ہے. تو کہا کہ اسے بیچ دو. چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب اس زرہ کو لیے ہوئے بازار کی طرف چلے. تو حضرت رستے میں حضرت عثمان بن عفان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا، علی کدھر کے ارادے ہیں؟ تو کہا کہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کے جیب میں اس وقت 480 درہم تھے. انہوں نے ان تمام 480 درہم میں وہ زرہ کو خرید لیا. زرہ کو خریدنے کے بعد پوچھا کہ زرہ کا مالک میں بن گیا؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہا کہ میری اپنی طرف سے تمہاری شادی کا یہ تحفہ قبول کرو. اور اس انداز سے 480 درہم لیے ہوئے پھر اس زرہ کو لیے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے 480 درہم کیے. تو حضرت بلال حبشی کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شادی کے لیے خوشبو اور دوسرے بندوبست کیے جائیں. چنانچہ حضرت بلال وہ شادی کی تیاریوں میں تھے کہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ جاؤ یہ اکابرین صحابہ کو بلا لاؤ، جس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حضرت سعد بن معاذ ہے، حضرت سعد بن عبادہ ہے. ان تمام لوگوں کو جب جمع کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے علی بن ابی طالب کا نکاح فاطمہ بنت محمد کے ساتھ بیت معمور میں کیا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایجاب و قبول کراؤں. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کی عقد میں اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کو آپ نے دیا. حضرت بی بی فاطمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہیز کا بندوبست کیا، ایک روایت کے مطابق یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب کے ان پیسوں میں کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیا. ایک گدا اور ایک چادر اور 2 گھڑے اور ایک مشکیزہ پانی کا، چکیاں اور ایک جائے نماز. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو بہت مختصر سا ایک جہیز دیا. کہتے ہیں کہ ایک تخت بھی آپ نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس انداز سے جب حضرت علی بن ابی طالب سے جب حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح ہو گیا تو آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے علی، نبی کی بیٹی تم کو مبارک ہو. اور اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، میں نے اپنے خاندان کے سب سے اچھے فرد کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے. اور اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب اپنے زوجہ محترمہ کو لیے ہوئے اپنے اونٹ پر بٹھائے ہوئے وہ اپنے اس گھر کی طرف جو ایک گھر کرائے سے آپ نے حاصل کیا تھا چلے. اس اونٹ کی نکیل حضرت سلمان فارسی لیے ہوئے تھے اور حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماء بنت عمیس، ایک روایت کے مطابق ام ایمن آپ کے ساتھ گئیں. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر پہ پہنچے. اندر آنے کا آپ نے اذن مانگا اور جب آپ اندر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا جس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈبوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کے سینے پر اس کا چھڑکاؤ کیا اور اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا. حضرت بی بی فاطمہ بھی شرماتی ہوئی جب آئیں تو ان کے اوپر بھی اس پانی کا چھڑکاؤ کیا. نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوند میں دعائیں کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صاحبزادی سے کہ بیٹی، تمہارا مکان بہت زیادہ دور ہے اور مجھے تمہارے پاس بار بار آنا پڑتا ہے. تو اس وقت انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی حارث بن نعمان سے کہیے کہ ہمارے لیے مکان کا بندوبست کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی، میں مدینہ آنے کے بعد حارث بن نعمان نے بہت سارے مکان میرے لیے نچھاور کر دیے، اب مجھے ان سے کچھ کہتے ہوئے بات اچھی نہیں لگتی. اور یہ بات جب حضرت حارث بن نعمان تک پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو اپنے قریب میں بلانا چاہتے ہیں تو اس وقت فوراً دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جو مال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں وہ مال زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ جو مال میرے پاس ہے اس سے زیادہ وہ اچھا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں بھی ایک مکان خالی کیے دیتا ہوں، آپ اپنے صاحبزادی کو اپنے پاس بلا لیجئے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن نعمان کے اس خالی مکان میں اپنی صاحبزادی کو بلا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا کہ آپ جب کبھی باہر جاتے، غزوات کے لیے باہر جاتے تو اپنی صاحبزادی سے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے مدینہ منورہ تو سب سے پہلے اپنے صاحبزادی کے پاس جاتے اور اس انداز سے کام کرتے. بسا اوقات حضرت علی بن ابی طالب سے چشمک بھی حضرت بی بی فاطمہ کی ہوئی تو ایک مرتبہ جا کر آپ رس کر سو گئے مسجد کے اندر. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمارے عمہ زاد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ مسجد میں ہیں. تو اس انداز سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا کرتا ہٹا ہوا ہے، جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس مٹی کو ہٹاتے ہوئے کہا اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، اے یعنی مٹی کے باپ اٹھو۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا۔ تو چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب کی جو زندگی ہے بہت زیادہ سادہ زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو داماد کو پسند کیا وہ کسی قسم کے کوئی متمول نہیں تھے، بلکہ آپ مزدوری کیا کرتے تھے اس زمانے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو منتخب کیا۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ حضرت علی بن ابی طالب کچھ لاتے اور اپنی زوجہ محترمہ کے حوالے کرتے تو وہ فوراً چکی سے جو پیستیں، اپنے شوہر نامدار کے لیے روٹی ڈالتیں اور خود اپنے لیے، اس انداز سے جو بھی آپ لاتے اور اس انداز سے وہ تمام استعمال کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے آ کر پوچھا کہ کھانے کے لیے، تو کہا کہ آج 2 روز سے فاقہ ہے، کسی قسم کے گھر میں کچھ اناج نہیں ہے، تو کہا کہ میرے سامنے پہلے کیوں اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ حضرت علی نے پوچھا تو اس وقت آپ نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ اب میں کسی قسم کی کوئی فرمائش کرتے ہوئے آپ کو پریشان نہ کروں، اس لیے میں نے کسی قسم کی کوئی بات کی فرمائش آج تک نہیں کی، حد یہ کہ گھر میں کھانا یا گھر میں اناج نہیں ہے۔ اس انداز سے ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب نے ایک باغ میں تمام مزدوری کرتے ہوئے اور باغ کو سینچتے ہوئے جب وہ اس کے پیسے ملے تو آپ 1 درہم کا جو لے آئے، تو حضرت بی فاطمہ نے اس کو پیس کر جب روٹی تیار کی تو ایک مسکین نے آواز دی تو وہ مسکین کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک قیدی نے آواز دی تو قیدی کے حوالے کر دیا، پھر اس کے بعد دیکھا ایک یتیم نے آواز دی تو یتیم کے حوالے کر دیا۔ اس انداز سے بھوک کے ساتھ ہی وہ خاندان سو گیا، لیکن تمام گھر آنے والوں کے لیے ان لوگوں نے اس انداز سے بندوبست کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام آیتوں کا نزول فرمایا کہ حالانکہ ان پر خود اس بات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر آئے ہوئے لوگوں کو یہ لوگ انکار نہیں کرتے، بلکہ ان لوگوں کی حاجت روائی اس انداز سے کرتے ہیں۔ ان کی تعریف اور توصیف میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دعائیں دی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ بنی اسلم کے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ داخل اسلام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ اس لیے کہ خاندان بنو اسلم کو اس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب ہوں، سب سے زیادہ تنگ دست ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حاجت روائی کون کرے گا؟ تو حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں انہیں دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنا عمامہ نکالا اور ان کے سر پر رکھ دیا، کہا کہ ان کے بھوک کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت سلمان انہیں لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں پہنچتے ہوئے جب حضرت بی بی فاطمہ کے پاس پہنچے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا اے سلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تم ایک آدمی کو لیے ہوئے، ایک مہمان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے ہو، حالانکہ 2 روز سے ہمارے گھر خود فاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے مہمان کو خالی اس انداز سے نہیں بھیجوں گی۔ میری اپنی چادر لے جاؤ، شمون یہودی کے پاس رکھ دو اور ان سے کچھ کھانے کی جنس لے لو، اور پھر اس کے بعد میں جس وقت پیسے آ جائیں گے وہ تمام اپنی چادر منگوا لوں گی۔ اور یہ حضرت سلمان حضرت بی بی فاطمہ کی اس چادر کو لیے ہوئے جب شمون یہودی کے پاس پہنچے اور انہیں سارا واقعہ جب سنایا تو شمون یہودی چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کہنے لگا اے سلمان، تم گواہ رہو، یہ وہی لوگ ہیں جن کا توریت میں ذکر کیا گیا ہے، جن کے اوپر خص تنگی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو یہ خالی نہیں بھیجتے بلکہ ان کے تمام حاجت روائی اس انداز سے کرتے ہیں۔ حضرت سلمان سے سامنے شمون یہودی نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا تم گواہ رہو، میں فاطمہ کے باپ محمد کے اوپر ایمان لایا۔ اس انداز سے وہ داخل اسلام ہوتے ہیں اور حضرت سلمان اس جنس کو لیے ہوئے اور اس چادر کو بھی شمون یہودی نے واپس کر دی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا آپ نے تذکرہ کیا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک عمل سے شمون یہودی مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے کہ پروردگارا، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس کی آبرو رکھنا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس انداز سے اپنی صاحبزادی کو آپ نے برابر شامل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بڑی غمگین بیٹھی ہوئی ہیں، تو پوچھا بیٹی اتنی اس درجے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ حضرت علی غورہ بنت ابی جہل سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خلق ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا ممبر پر چڑھتے ہوئے بنو مخزوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور ان لوگوں نے اس بات کی اجازت چاہی کہ ابو جہل کی بیٹی غورہ کے ساتھ حضرت علی نکاح کریں۔ اگر حضرت علی غورہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہوں تو ان کو فاطمہ کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ فاطمہ میری جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہاں، دشمن خدا کی اور رسول خدا کی بیٹی ایک چھت کے نیچے رہ نہیں سکتے،
اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے ان تمام باتوں کو سنا، اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ جب تک حیات رہیں اس وقت تک کسی قسم کا آپ نے کوئی اور شادی کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ تمام معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت بی بی فاطمہ ایک مرتبہ بیمار ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عمر بن حسین ان کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کا اذن مانگا اور کہا کہ میرے ساتھ عمر بن حسین بھی ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس سوائے ابا کے کچھ اور نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دی، حضرت بی بی فاطمہ اس چادر مبارک کو اپنے لیے لپیٹ لیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی دنیا کی مشکلوں کا صبر کے ساتھ تمام انتظار کرو، آخرت کی دائمی زندگی تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردارہ ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں جنت کی سردارہ ہیں، ایک مریم بنت عمران، دوسرا آسیہ زوج فرعون، تیسرے حضرت خطیہ بنت خولید، چوتھے حضرت فاطمہ بنت محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تعریف فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی سے پوچھا کہ بیٹی ایک مسلمان عورت کے لیے کیا بات کیسی ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر نامدار کی خدمت، اپنے صاحبزادوں کی اپنے بچوں کی تمام دیکھ بھال یہ کریں، ان کو اچھے صحیح طور پر تربیت دیں، اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، اپنی زینت کو کسی کو نہ بتائیں، نہ تو کسی کی زینت کو دیکھیں۔ ایک مسلمان عورت کے یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں حضرت بی بی فاطمہ کو دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ اس انداز سے اپنی زندگی کے دن گزارا کرتی تھیں کہ حضرت امام حسن و امام حسین، حضرت امام حسن کی یہ روایت کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا صبح سے شام تک وہ تمام ذکر اور اذکار کے اندر مشغول رہتی، باوجود اس کے کہ بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر نامدار کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت کرنا، یا بیماری کے حالت میں بھی تمام چکی پیسنا، ہاتھوں کے گٹھے آ گئے پانی بھرنا، گردن پہ گٹھے آ گئے اس کے باوجود بھی پانی بھرنا، یہ آپ کا وتیرہ رہا۔ گھر میں جھاڑو دینا جس سے کپڑے تمام اڑ جاتے، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ وہ دور بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندیوں کا بہت زیادہ زور ہوا، بہت زیادہ عورتیں آنے لگیں، تو حضرت علی بن ابی طالب نے مشورہ دیا کہ فاطمہ ابا جان سے ایک باندی کو مانگ لو تاکہ گھر کے کام کاج کریں، تمہیں تھوڑا سا سکون مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بی بی فاطمہ تو پہنچیں، لیکن حیا ایسے مانے رہیں کہ پھر کسی قسم کا اظہار کیے بغیر واپس آ گئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر پوچھا کہ فاطمہ تم میرے پاس آئی تھی لیکن کسی قسم کا کوئی اظہار کیے بغیر واپس آ گئیں، تو اس وقت آپ نے حضرت علی بن ابی طالب نے پھر ان کی ترجمانی اس انداز سے کی کہ ان کو ایک باندی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ گھر کے کام کاج کرنے کے اندر تھوڑی سی مدد مل جائے، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوئی تھیں، اس لیے کہ باندیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں باندی تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ ان بدری یتیموں کا ہے، جو بدر کی وادی کے اندر جو لوگ یتیم ہو گئے ان لوگوں کا، اور صفا کے ان لوگوں کا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑتے ہوئے صرف تعلیم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ پہلے مجھے انہیں دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر میں بات دیکھوں گا، لیکن تمہیں کسی قسم کی کوئی باندی یا غلام نہیں ملے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئیں یا اپنے گھر ہی میں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے چلے گئے، لیکن رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بیٹی دن بھر جو مشقت تم کرتی ہو، اس کے بعد رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اگر اپنے تمام بدن کے اوپر اگر اس کو پھونک لیا کریں یا مسح کر لیا کریں تو یہ تمام تھکاوٹ اللہ تعالیٰ اس انداز سے دور ہو جائے گی، یعنی ایک باندی سے زیادہ تم کو اس معاملے کے اندر فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ان کو بتلا دی۔ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ شرم حیا کی بہت زیادہ پابند تھی۔ جب آخری وقت آ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا جس وقت زور ہوا، اس وقت حضرت بی بی فاطمہ اپنے والد بزرگوار سے ملنے کے لیے جب پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگی، اس کے بعد پھر کچھ بات کہی تو پھر ہنسنے لگی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ بتاؤ رونے اور ہنسنے کی کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں کیسے بتاؤں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا میں رکھی ہے، یعنی چھپا کر رکھی ہے، میں کیسے آیا کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مرتبہ یہ فرمایا
کہ میں بہت جلد اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہوں، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے میرے اپنے خاندان میں تم مجھ سے آ کر ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردارہ ہوں گی۔ جب یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنی تو میں اس کے بعد میں بہت زیادہ ہنسنے لگی۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرب کی حالت میں آپ نے دیکھا تو اس وقت کہا یا ابا، یہ واہ کربا، یا ابا، اس انداز سے جب آپ کہا اے ابا کیا تم پر کیا یعنی کرب ہو رہا ہے، تو اس وقت کہا کہ بیٹی آج کے بعد تمہارے باپ پر کسی قسم کا کوئی کرب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت بی بی فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس دار فانی سے کوچ کرنے کے 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلا کر کہا کہ اے اسماء ایک بات بتا دو، میں جس حال میں ہوں، یعنی میں چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، لمبی ہوں، دبلی ہوں، موٹی ہوں، یہ تمام کی تمام میری جسم و جسامت تمام لوگ دیکھیں گے، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا جب ہم ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت حبشہ میں نے دیکھا اپنے انہوں نے کھجور کے چند ڈالیوں کو لگا کر اس پر ایک چادر ڈالتے ہوئے آپ نے بتلا دیا کہ ڈولے کی اس انداز سے اگر شکل ہو جائے تو مرنے والے کی جسم اور جسامت کیا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں نہیں معلوم ہو سکتی ہیں، اور اس انداز سے اس کی اگر تدفین عمل میں لائی جائے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ ہاں اسی انداز سے میرے جنازے کو اٹھایا جائے۔ آج مسلمان عورتیں، میری ماں بہنیں یہ سن لیں کہ مرنے کے بعد بھی جسم اور جسامت کوئی اور نہ دیکھنے پائے، اس بات کا خیال خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ بنت محمد کو ہے۔ آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج کل وہ تعلیم سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے نقاب کر دینا، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب برقع یعنی حجاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جب احکامات آ گئے تو اس کی پابندی ہم پر لازم ہوتی ہے، تاکہ ہم کسی قسم کا کوئی بری نگاہ آپ کو نہ دیکھے، کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچے۔ یہ ارادے یعنی مرنے کے بعد بھی میری جسم اور جسامت نہ دیکھے، خاتون جنت کا یہ ارادے ہیں۔ اور اسی انداز سے حضرت علی ابن ابی طالب کو اور حضرت اسماء بنت عمیس کو آپ نے فرمایا کہ میرے غسل میں آپ دونوں کے علاوہ کوئی اور شریک نہ رہے۔ اس انداز سے انہوں نے اس بات کا پابند کیا اور اس بات کی وصیت کی کہ رات ہی میں مجھے غسل دیا جائے، رات ہی میں میری تدفین عمل میں لائی جائے۔ اس انداز سے حضرت بی بی فاطمہ نے جب یہ وصیت کی تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اسی انداز سے ان کے ساتھ سلوک کیا جس انداز سے انہوں نے کہا۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور فضل بن عباس، قسم بن عباس کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب نے آپ کو یہ آپ کی تدفین عمل میں لائی۔ ایک روایت کے مطابق دار عقیل کے پاس آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت فاطمہ بنت محمد جن کی عمر 29 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کرتی ہیں، لیکن اوصاف حمیدہ یہ ہیں کہ زندگی بھر آپ نے اپنے شوہر نامدار کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے صاحبزادوں کے اوپر اچھی طریقے سے تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا، اور ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، اور ہمیشہ باوجود بیماری کے، باوجود کسی قسم کا کوئی اور معاملہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ زمانے کی پرواہ کیے بغیر اس انداز سے آپ اپنی زندگی گزارتی۔ یعنی کسی قسم کی کوئی اگر مشکلات آ جاتی تو ان کا بڑھ کے خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتی، اور کسی قسم کا اپنے شوہر نامدار کو کسی قسم کا تکلیف نہیں دیتی۔ بسا اوقات تو بھوک میں 1-2 دن اس انداز سے گزر جاتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں گھر سے نکلے، اور دیکھا آپ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی بھوک کی شدت میں نکلے ہیں، تو آپ تینوں مل کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں پہنچے۔ ابو ایوب انصاری نے جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور ان بزرگوں کو دیکھا تو فوراً بٹھا کر اور فوراً باغ سے ایک کھجور کا ایک خوشہ کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کھجور کے کھانے تک ایک بکری ذبح کرتے ہوئے آدھے کے کباب بنائے، آدھے کا سالن بنایا، کچھ روٹی ڈال کر آپ نے پیش کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت بی بی فاطمہ کے لیے کچھ گوشت اور روٹی بھی بھیجی، اور یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ فاطمہ بہت دن سے بھوکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ نے کچھ جو آگے تھے روٹی بنائی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تمہارے باپ کے منہ میں 4 دن کے بعد یہ نوالا جا رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مانگ لوں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتوں سے مجھے سرفراز کرے گا، لیکن آخرت کی نعمتوں کے لیے میں دنیا کی کسی نعمتوں پر توجہ نہیں دیتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جس انداز سے تعلیم اور تربیت دی، اور جس انداز سے حضرت بی بی فاطمہ نے اپنی زندگی گزاری، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی، اور پھر
ذکر اور اذکار کی جو بہتات آپ میں تھی، یعنی قرآن کی تلاوت اس انداز سے کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملنے کے لیے آ جاتے تو اس وقت پہ آپ دیکھتے کہ حضرت بی بی فاطمہ بار بار اللہ کا ذکر اس انداز سے تمام کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی دعائیں دی اور دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی دنیا کی تمام مشکلوں کا تمام صبر کے ساتھ تمام برداشت کر لو، اس لیے کہ اخروی تمام جو زندگی ہے وہ عبدالآباد تک رہنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ کا جو مشغلہ تھا یعنی رمضان المبارک کے روزے رہنا، اس کے باوجود بھی جب فاقے کی نوبت اگر آ جاتی، کسی قسم کا بھوک کی اگر شدت ہو جاتی، تو اس انداز میں رمضان المبارک کے مکمل طور پہ روزوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنا اور پھر یہ ثواب کمانا حضرت بی بی فاطمہ کا طرح امتیاز رہا ہے۔ اور پھر حضرت بی بی فاطمہ اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو یا کسی قسم کی اور کوئی بات آپ کی طرف سے منسوب ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ زندگی بہت اچھے انداز سے آپ نے گزاری، حضرت علی ابن ابی طالب کی بڑی خدمت کی، آخر کار حضرت علی ابن ابی طالب کو بولنا پڑا کہ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو کہا کہ دنیا کی بہترین عورت حضرت فاطمہ ہے اور یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ بیماری کی حالت میں جب چکی پیستے کے لیے بیٹھ گئی اور حضرت علی ابن ابی طالب جب نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ باوجود شدت کا بخار ہے اس کے باوجود آپ پیس رہی ہیں آٹا، تو اس وقت کہا کہ بنت رسول آپ تھوڑا سا آرام بھی اس انداز سے کر لیا کرو، اس لیے کہ اپنے اوپر اتنی زیادہ مشقت مت کرو۔ تو اس وقت حضرت بی بی فاطمہ نے کہا اللہ کیا ذکر اور اپنے شوہر نامدار کی خدمت یہی تو میرا ہے، اگر اس کے اندر میری جان بھی جاتی ہو تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا طرح امتیاز ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو خوش رکھتے ہوئے اپنے اللہ کو خوش رکھتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کروں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ میں اپنے شوہر کی خدمت مکمل طور پر کروں گی، کسی قسم کا پیشانی پہ بل لائے بغیر آپ نے جس انداز سے کام کیا وہ انداز تاریخ کے اندر گواہ ہے۔ آج عبرت کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ خاتون جنت ہیں، جنت کی سردارہ ہیں، جن کو دنیا ہی کے اندر اس بات کی بشارت مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی بے حرمتی یعنی کسی کی زینت کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، کسی کو اپنی زینت بتانا پسند نہیں کرتی۔ کیا آج ہماری ماں بہنیں اس کے اوپر کاربند ہیں؟ ہم کو سوچنے کا مقام یہ ہے، اور اس لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب تک ہم احتیاط برتتے رہیں گے، جب تک ہم احتیاط کرتے رہیں گے، ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، تمام دشمن کی وہ زہریلی نگاہوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا یہ مہینہ آ گیا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد دوستو تمام کی شکایتوں سے، غیبتوں سے تمام پاک ہوتے ہوئے عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مہور رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ملتجی رہنا اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ ہماری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس بات کا یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے تو یہ ہمارے روزے، یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری عبادت، یہ ہماری خیرات، یہ ہماری زکوٰۃ سارے کا سارا مقبول ہے۔ اور اگر یہ ساری کی باتیں اگر دکھاوے کے لیے ہوں تو سارے کا سارا عمل بیکار ہے، کسی قسم کا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم کو کام کرنا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر عمل ہو تو ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اگر ہم عمل کے اندر کسی قسم کا کھوٹ ہو یا ریاکاری ہو تو سارے کا سارا معاملہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی جو فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ رمضان المبارک کی ابتدا ہے، اگر جاننے بوجھے اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، کھانے پینے کے لیے سامان دیا، اور اس کے باوجود اگر آمدن اگر کوئی آدمی ایک روزہ اگر قضا کرتا ہے اور اگر اس کی تلافی کے لیے ساری عمر اگر روزے رکھتا ہے تو تلافی نہیں ہوگی، کھانا پوری ہو جائے گی لیکن تلافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کے لیے احتیاط برتی جائے کہ رمضان المبارک میں قصدن عمدن کسی قسم کا کوئی روزہ ان کا قضا نہ ہونے پائے، بلکہ وہ تمام کے تمام اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے آخری وقت تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ہمیں ملتی ہے کہ وہ ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے پاک تھا۔ تو اس انداز سے یہ پاکی کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر کما حق ہو ہم کو عبادتیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے بھوک اور پیاس سے اللہ کو کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندہ مومن اس کی رضا کے لیے وہ یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ غریبوں پہ دن کیسے گزرتے ہیں، بھوک اور پیاس میں لوگ کیسے گزارتے ہیں۔ اس لیے متمول لوگ روزہ رکھنے کے بعد ان کی تمام غربت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کو یعنی اللہ
کھانے پینے سونے سے ماورا ہے، اللہ کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اپنے بندے کو اس حال میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہوا نہ رہے۔ یہ نماز کی حالت میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اللہ اس انداز سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی یہ سعادتیں اور برکتیں اس فیوز سے ہم کو مالا مال فرما دے۔ پروردگارہ ہم رمضان المبارک کا اہتمام کر سکے، اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ تاکہ ہمارا ہر قدم نیکی کی طرف ہو، ہم اپنی زکوٰۃ برابر برابر نکالیں، ہم خیر خیرات برابر برابر کریں، ہم روزے برابر برابر رکھیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، تراویح 20 رکعت ادا کریں، اور تراویح کے اندر راتوں میں عبادتیں کریں، تلاوت کلام پاک سے اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ان تمام باتوں سے جو ثواب ہمیں ملے گا اس کا اندازہ تو ہم کو اس زمانے اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس وقت ہم اپنی کامیابیوں کو دیکھ پائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم کما حق رمضان المبارک کی فیض و برکات سے فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت